تو یہ بھی ایک دنیا کی حقیقت ہے کہ لوگ حسد کی وجہ سے یا کسی اور بدخواہی کی وجہ سے کبھی دوسرے پر جادو کر دیتے ہیں. تو جادو بھی ایسا ہی ہے جیسے بیماری، یہ بھی ایک سبب ہوتا ہے تکلیف پہنچنے کا. اس کا قرآن کریم میں کئی جگہ ذکر آیا ہے. تو اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر جادو کر کے بھی دکھا دیا. ایک تو یہ دکھا دیا کہ جادو کرنے والا اپنی ایڑی چوٹی کا بھی زور لگا لے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض رسالت میں کوئی خلل نہیں ڈال سکتا. ایک تو یہ آنکھوں سے دکھا دیا، ورنہ اگر اس کا بس چلتا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو الیاذ باللہ اگر اس جادو کے اندر یہ طاقت ہوتی کہ کسی نبی کو اپنے فرائض رسالت میں سے روک دے تو وہ رکنے والے تو نہیں تھے. لیکن اس نے ایڑی چوٹی کا زور لگا کر آپ کو اپنے فرائض رسالت میں تو کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی، لیکن اتنا ہی کر سکتا تھا کہ تھوڑی سی تکلیف ہو گئی، آپ کو طبیعت ناساز ہو گئی، یہ ہو گیا. اب اس نے سبق دیا پوری امت کو کہ اگر کسی کے ساتھ یہ واقعہ پیش آئے تو اس کو کیا کرنا چاہیے. چنانچہ یہ دو صورتیں نازل فرمائیں، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، اور یہ نازل فرما کر یہ بتایا کہ اگر کسی پر یہ جادو کا اثر ہو تو اس کو یہ صورتیں پڑھنی چاہیے، اور اس صورتوں کے پڑھنے کے نتیجے میں انشاءاللہ وہ جادو کا اثر اس کا زائل ہوگا. اور اگر نہیں ہو، کسی پر جادو کا اثر نہیں ہے، تب بھی ان دو صورتوں کو معمول میں پڑھنا یہ اس کی حفاظت کا ذریعہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. چنانچہ ایک صحابی ہیں، ان سے نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دو صورتیں مجھ پر ایسی نازل ہوئی ہیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، جو اس سے پہلے کسی اور نبی پر نازل نہیں ہوئی تھی. اور میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ تم صبح شام اس کو پڑھا کرو، صبح کو بھی پڑھو اور شام کو بھی پڑھو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بلاؤں سے، آفتوں سے، مصیبتوں سے انشاءاللہ محفوظ رکھیں. اور خود نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ ہر نماز کے بعد یہ دو صورتیں پڑھا کرتے تھے. ہر نماز کے بعد آپ سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، یہ سورہ بقرہ کی کچھ آیتیں، اور سورہ یہ چاروں قل جس کو کہا جاتا ہے وہ پڑھا کرتے تھے ہر نماز کے بعد. اور رات کو سونے سے پہلے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھ کر آپ اپنے دست مبارک پر دم کرتے، پھونک مارتے، اور پھر پورے جسم پر ہاتھوں کو پھیر لیتے تھے. یہ معمول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساری زندگی رہا. اور جب مرض وفات میں تھے، سخت بیماری کا وقت تھا اور وفات کا وقت قریب تھا، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ چونکہ میں نے آپ کو ساری زندگی دیکھا تھا کہ سونے سے پہلے آپ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کرتے اور پھر سارے جسم پر پھیر لیتے تھے، لیکن اس وقت صورتحال ایسی تھی کہ آپ بیماری کی شدت کی وجہ سے نہ تو پوری طرح پڑھ پا رہے تھے اور نہ ہاتھوں میں اتنی طاقت تھی کہ آپ خود ہاتھ اٹھا کر اپنے سارے جسم مبارک پر پھیر لیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے خود قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھا، یہ دو صورتیں پڑھی، اور اپنے ہاتھوں پر دم کرنے کے بجائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر دم کیا اور اپنے ہاتھ سے آپ کے جسم مبارک اٹھا کر اور سارے جسم پر پھیرا. تو یہ حضرت عائشہ نے بتایا کہ ساری زندگی یہ معمول رہا کہ سونے سے پہلے یہ دو صورتیں آپ تلاوت فرمایا کرتے تھے. اور یہ بھی تلقین فرمائی ہے کہ صبح کو بھی پڑھو اور شام کو بھی پڑھو، اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ حفاظت فرمائیں گے.
تو یہ ہے اس پوری دونوں صورتوں کا نازل ہونے کا پس منظر اور ان کا شان نزول. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ جب کسی کو ایسی صورت پیش آئے یا پیش آنے کا اندیشہ ہو تو آدمی کو یہ صورتیں کوئی کہہ کر فرمایا کہ یہ کہو، یہ صورتیں پڑھو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں کیا کچھ تاثیر رکھی ہے وہی جانتے ہیں، لیکن یہ انسان کی بلاؤں سے، آفتوں سے، جادو سے، دشمن کے شر سے، حاسد کے حسد سے بچانے کے لیے بڑا مؤثر ذریعہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمایا. پھر ایک بات یہ بھی عرض کر دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتوں کے ذریعے اس آدمی کا نام تک بتا دیا گیا تھا جس نے جادو کیا تھا. لبید ابن عاصم آپ نے بتا دیا حضرت عائشہ کو کہ لبید ابن عاصم ہے. تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے نام تک بتا دیا ہے تو پھر آپ اعلان کر دیجیے اس کا لوگوں میں کہ فلاں شخص نے جادو کیا تھا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری تکلیف سے دور فرما دی، میری طبیعت الحمدللہ ٹھیک ہو گئی، میری تکلیف دور فرما دی. اب میں یہ نہیں چاہتا کہ لوگ جو ہیں ان کو اس شخص کو زیادہ تکلیف پہنچائیں. یعنی اگر میں نام کا اعلان کر دوں گا تو وہ صحابہ کرام جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار تھے، آپ کے پسینے کے قطرے پر خون کے قطرے بہانے کو تیار تھے، وہ اس کو پتہ نہیں کیا سزا دیتے، اس کو مار دیتے، قتل کر دیتے یا اس کے ساتھ کوئی ایسا سلوک کرتے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں یہ شر پیدا نہیں کرنا چاہتا، بس اللہ نے میری تکلیف دور کر دی، یہ کافی ہے. تو اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل نے یہ سبق دیا کہ اگر کوئی آدمی دوسرے کو تکلیف پہنچائے یا دوسرے کے ساتھ دشمنی عداوت کا معاملہ کرے تو اگرچہ شریعت نے حق دیا ہے اس کو بدلہ لینے کا اور اس کو سزا دلوانے کا، لیکن اگر وہ نظر انداز کر دے اور بدلہ نہ لے تو یہ بڑے انبیاء کرام کا طریقہ ہے، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ ٹھیک ہے ایک آدمی نے اب دشمنی کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دشمنی کے اثر کو ظاہر کر دیا، اس سے بچا لیا، لیکن دشمنی کرنے والے کا جواب دشمنی سے نہ دیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو پوری امت کو ایک عظیم سبق دے دیا کہ جو تمہارے ساتھ برائی کرے، ٹھیک ہے اپنے برائی سے بچنے کا جو طریقہ اختیار کر سکتے ہو وہ کر لو، اپنے آپ کو برائی سے بچا لو، لیکن اگر باوجود ہے کہ تمہیں حق ہے کہ اس سے بدلہ لو، لیکن اگر بدلہ نہ لو گے تو تمہارے لیے اجر و ثواب کا بہت بڑا ذخیرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا موجود ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی حکم دیا ہے کہ برائی کو اچھائی کے ساتھ دفع کرو. تو یہ ایک عظیم سبق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے میں یہ بھی امت کو دیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باقی تفصیل انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی تو اگلے جمعہ میں عرض کروں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.